اور نہیں بدلو گے تو سن لو، اللہ کا دردناک عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور یہ مت سمجھنا کہ مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر نہیں سدھرو گے تو مرنے کے بعد جو عذاب ہوگا وہ ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ یہ جو راتوں کو سکون کی نیند نہیں آتی، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ 80% مسلمانوں کا مسئلہ ہے سکون کی نیند نہیں آ رہی ہے، نیند کی گولیاں کھا کے بھی سکون کی نیند نہیں آ رہی، بستر پہ کروٹیں بدلتے ہیں، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ بیٹی 30-35 سال کی ہو گئی، اچھا رشتہ نہیں آتا، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ اولاد جوان ہو کر کے غداری کر رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ مومن کو، مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے، مسلمان کا چراغ بھی بند ہوتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، حتیٰ کہ تمہارے بدن پہ جو کھجلی بھی آتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے، تمہاری آنکھ جو پھڑکتی وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے، حتیٰ کہ تمہارے کپڑوں پہ جو داغ اور دھبے لگتے ہیں وہ بھی گناہ کی وجہ سے۔ یعنی اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے کبھی اس کو کانٹا بھی نہیں چبھے گا، مسلمان اگر گناہ کرنا چھوڑ دے کبھی اس کو ٹھوکر بھی نہیں لگی، ٹھوکر بھی لگتی ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے گناہ کی وجہ سے، حتیٰ کہ کتے بھی اگر ہم پر بھونکتے ہیں تو گناہ کی۔ آپ کیا سمجھتے گناہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں اس سے یہ ہو گیا، بدن پہ کھجلی بھی آ رہی ہے تو گناہ کی وجہ سے۔ اسی لیے بزرگوں کا طریقہ تھا، ٹھوکر لگتی تھی تو پیر بعد میں دیکھتے تھے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے کہ میں نے گناہ کیا ہے اسی لیے مجھے ٹھوکر لگی۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم بارش ہو رہی تھی ہم اور ہمارے پیر و مرشد جا رہے تھے، سارے پیر بھائی ساتھ میں تھے، مرشد آگے تھے، سب پیچھے تھے، ہمارے جوتے کیچڑ میں بھر گئے، ہمارے کپڑے کیچڑ میں بھر گئے، ہمارے مرشد کے کپڑے اور جوتے کیچڑ میں نہیں بھرے، جبکہ راستہ ایک ہی تھا۔ ہم نے مرشد سے پوچھا مرشد اسی راستے سے ہم بھی آئے، اسی راستے سے آپ بھی آئے، ہمارے کپڑے گندے ہو گئے آپ کے نہیں ہوئے؟ تو آپ نے جواب دیا بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دو، نہ تمہارے کبھی جوتے میلے ہوں گے نہ تمہارے کپڑے میلے ہوں گے۔ غور فرمائیے، گناہ کو کیا سمجھ رہے؟ گناہ کو کیا سمجھ لو؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آج سیریلوں کو دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کر لڑکے لڑکی